چلیے مولانا ایک اور ہمارے پاس سوال ہے، کیا جوتوں پر مسح ہو سکتا ہے کہ جب نماز جوتوں کو بغیر ادا کرنی ہو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جوتوں سمیت نماز ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک سوال تو مسح کا ہے. جرابوں پر تو ہو سکتا ہے، بندے نے بوٹ نہیں اتارے، ایسے ہی چاہتا ہے کہ چلیں گزارا مزارا کر لیں. وہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے، ننگے پاؤں جو ان پر ہی اس کو دھونا چاہیے، چمڑے کے موضوع پر کرنا چاہیے. خیر یہ بات تو ان کی درست نہیں. خواہ مخواہ کا جمود ہے، ضد ہے کہ بس چمڑے کے ہونا چاہیے. کوئی نہیں، چمڑے کے موضوع کا الگ ذکر ہے، خفین کا، جوربین کا الگ ہے. اور 13-14 صحابہ کا نام ابن امام ابو داؤد نے لکھا. اور امام احمد بھی کہتے ہیں یار اگر حدیث نہ بھی صحیح ہوتی، حالانکہ حدیث بھی صحیح ہے، رسالہ لکھا العمل بنے، مگر نہ بھی صحیح ہوتی تو 14 صحابہ کا کرنا اور ان کے خلاف ایک قول بھی نہ ملنا، اس سے بڑی کوئی دلیل بھی ہوتی. اور ابن قیم نے کہا، امام احمد نے یار بڑی انصاف کی بات کی کہ مرفوع روایت اگر اس نے کوئی ذوق بھی ثابت کرتے صحابہ کا کیا کرو؟ لاؤ کسی ایک نے جراب پر مسح کا انکار کیا، سب جرابوں پر کر. اور اس میں جب پتلی نہ ہو، یوں ہو، یہ ایسی بات ہے جیسے اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگا کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو. یہ اپنی طرف سے خواہ مخواہ کی نہ مین میغ نکالیں. جراب پاؤں آپ کا ننگا ہے تو دھو لیں، نہیں ننگا کچھ بھی ہے، چیچڑے بھی ہے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اگر وہ پھٹے ہوئے بھی ہے کرو، جب تک اتار کر نہیں پھینکتی. اللہ نے ایک رخصت دی، کہاں ہے کہ پانی نہ گھس جائے، نہیں اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کر دین کو تنگ کی. مسا بالکل جوربین پر درست. اب ہے نالین پر، نالین جوتے کہ آپ نے صرف چپل پہنی ہوئی ہے یا گرگابی پہنی، کوئی اس میں جراب وغیرہ نہیں. ثابت یہ بھی بالکل ذیلی رحمۃ اللہ علیہ کی نصب و رایا دیکھیں، علامہ البانی کے المسح الجوربین دیکھیں، ثابت ہے کہ اگر تسمے والا جوتا ہوتا آپ اوپر سے بس ہاتھ لگا دیتے، کوئی نہیں دھوتے جاتی. اب نماز پڑھنے یہ تینوں جائز ہیں، چمڑے کے ہوں، جرابے ہوں، جوتا پھر بے شک آپ اتار لیں، کوئی بات. مولانا جو جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں، اگر ہم جرابیں اتار دیں بالکل مسح اسی طرح. رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ آپ نے سر پر مسح کیا تھا، بعد میں بال کٹوا دیے، مسح اڑ گیا. مسح ایسے ہی، اس لیے آپ وہ جراب اتار دیں، موزہ اتار دیں. جب حکم تھا وضو کا اس وقت تو تھا نا آپ کے پاؤں، اس پر آپ نے عمل کر لیے. بعد میں اگر تکلیف سے اتار دیا، گرمی وغیرہ یہ مسئلے میں ٹھیک ہے. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جوتوں سمیت نماز ہو جاتی؟ ہوتی، بالکل نماز ہوتی، کوئی بات نہیں. خیر ہے. اس خوبصورت کہ یہ جرابوں پہ مسح کرنے کے بارے میں ذرا مختصر بتا دیں کہ کتنے دنوں تک مسح کیا ہوا، کتنی نمازوں تک؟ امین بھائی یا کتنے دنوں تک؟ سن لینا، جو بستی میں رہ رہا سفر نہیں کر رہا، وہ اگر وضو کر کے جرابیں پہن لینا تو بعد میں جب وضو ٹوٹے گا اور نیا وضو وہ کرے گا نا اور اس پر مسح کرے گا، اس وقت سے گننا شروع کرنا. یہ بات ذہن میں رہے، جب سے جرابیں پہنی اس وقت سے نہیں. جب جرابیں پہننے کے بعد آپ نے پہلا وضو کیا اور مسح کیا نا، وہاں سے لے کر ایک دن ایک رات، یہ اگر نہ آپ اتاریں تو مسح کر سکتے. ایک دن اور ایک رات. اگر مسافر ہیں تو پہلے مسح سے لے کر 3 دن 3 رات اگر آپ جرابیں نہیں اتارتے تو مسح کر سکتے. مسافر 3 دن 3 رات اور وطن میں رہنے والا 1 دن 1 رات. اچھا، مسح کرنے کا سنا تو ہوا ہے لیکن مجھے ذرا آج کلیئر کر دیں دوبارہ، مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پانی سے گیلا کر کے ہاتھ گیلے کر کے ہاتھ زیادہ نہیں پھیرنے کو، جو آپ میں گیلی ہو جائے تو آپ کو پھر نہیں، صرف ہاتھ جو ہے نا گیلے کر کے نا تو ان کو ذرا جھاڑ دینا ہے، پانی جو ہے نا گر جائے، اور صرف انگلیاں جو ہے نا ان کے سرے، انگلیوں سے لے کر نا بس پنڈلی تک اس طرح اوپر سے لکیر کھینچ دینی ہے، پانی لگے یا نہ لگے بس ایسا کرنا کہ پانی لیا، ہاتھ کو ذرا جھاڑ دیا تاکہ زیادہ نہ ہو پانی، اور بس انگلیوں سے لکیر. دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں، بائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں، ویسے ایک سے بھی کر دینا کہ دائیں سے کیا پھر دائیں سے، پھر بھی کوئی بات نہیں، انگلیاں اس پر پھر جانی چاہیے، انگلیاں پھرنی ہے ٹخنوں تک، گیلا نہیں کرنا. بالکل صحیح ہے جی. آج کے لیے یہی کافی ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. السلام علیکم. مولانا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وضو کونیاں دھوئی ہیں تو آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، یا مسح کے لیے الگ سے پانی ہمیں لینا پڑے گا؟ نہیں، اگر گیلے ہیں تو ان سے ہی کر لیں. اگر آپ بازو دھو کر ہٹے ہیں تو ہے پانی ہاتھوں پر تری ہے تو کوئی نیا پانی لانے کی ضرورت، اس سے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں.
سر کے مسا کے لیے بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ موزوں کا مسا، یہ جرابوں کا نا، اس کے لیے بھی نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، اس وقت لینا چاہیے جب پانی بالکل ہی ہاتھ خشک ہو، ورنہ اگر بازو دھو کر آپ ہٹے نا اور ہاتھ گیلے ہیں اس سے حساب مسا کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا کہ آپ ہاتھوں کی تری سے ہی بس سر پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، اتنا زیادہ گیلا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی چھوٹا سا سوال ہے، وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہی کا ترجمہ ہے، بے شمار دفعہ آپ نے فرمایا بھی ہے، وضو کرتے وقت جب قرآن میں ہے کہ ہاتھ کونیوں تک اور چہرے کو دھو لو اور سر اور پاؤں کا مسا کر لو، تو پھر ہم سر کا مسا تو کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں۔ بھائی اگر قرآن میں صاف یہ بات ہوتی کہ سر کا مسا کر لو اور پاؤں کا مسا کر لو تو یہ دو گروہ کیوں بنتے، اور لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بجائے آسانی کے بھی آرام سے مسا کر لیں، دھونے کے چکر میں پڑتے۔ قرآن میں بات اس طرح نہیں، کلیئر نہیں بات آئی، نہ دھونے کی نہ مسا کی، دونوں کی گنجائش ہے۔ گرامر کے مطابق دھونا بھی بنتا ہے، مسا بھی بنتا ہے۔ اب جب لوگوں نے سنت رسول کو دیکھا تو زیادہ یہی نظر آیا کہ حضور دھوتے تھے، اس لیے انہوں نے دھونے کو اختیار کیا۔ گرامر کے لحاظ سے مانے دونوں برتے، مسا کم نہیں، اس کے ساتھ جڑتا الگ ہے۔ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، راجے مانا کون سا بنتا ہے؟ راجے تو دھونے والا ہی، جس میں شک سے نکل جاتا کہ مسا بھی ہوگا تو دھونے میں مسا بھی آ گیا، دھویا بھی گیا۔ نہیں مولانا، پھر تو اس طرح دین کے معاملات جو سوئم کرتا ہے، چہلم کرتا ہے، چلیں اگر کرنا تھوڑی بہت گنجائش ہم کر لیتے ہیں، نہیں اس کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ بات ہے کہ دین میں دونوں پہلو ہیں، اب ان میں سے کون وزنی ہے، یہ ہے بات کہ آیت کے مفہوم بھی دونوں ہیں، حدیثیں بھی ہیں، یہ اور بات ہے۔ یہ جو ہے نا آپ جن کی باتیں کرتے سیوں وغیرہ، وہ تو خود لوگ مانتے ہیں کہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، یہ نہیں مانتے ہیں دین میں نہیں، وہ بات اس سے نہیں ملتی۔ یہ ہے کہ دین میں ہی ہے کہ گرامر کے لحاظ سے یہ بھی منع بنتا کہ مسا کرو، یہ بھی بنتا دو، ہر جرا قوم ہے۔ اگر کوئی آدمی دھوئے نہیں جان بوجھ کے مسا کر لے تو آپ کے خیال میں اس کی نہیں، نماز میں ہو یہ جائے نہیں گی؟ کہوں گا کہ وہ کافر ہے یا بے دین ہے، جیسے یہ پوچھ نہیں رہا، امام شارانی لکھتے نا کہ جو مسا والے ان کو بھی تم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابن عباس اور کئی لوگوں کا یہ مذہب تھا، اس لیے وہ بھی نہیں ہم غلط، میں بھی یہی پوچھنے والا ابن حزم کی المحلہ خدا کے لیے سارے دیکھیں تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں کہ گنجائش دونوں کی۔ اسی لیے کئی امام اس کے قائل ہو گئے کہ دونوں میں سے جو چیز چاہے نمازی کر سکتے، کبھی دھو لے کبھی مسا کر لے، اور کئی بیچارے مجبور ہو گئے کہ یار دونوں کرو، حل کوئی نہیں ہو رہا، پہلے مسا کیا کرو پھر دھو بھی لیا کرو، جمع کر لو تاکہ نہ جھگڑے سے نکل جاؤ کہ اللہ ہم نہیں سمجھ سکے کیا حکم ہے، اگر مسا کا تو وہ بھی ہم نے کر لیا، اگر دھونے کا کچھ جمع کے قائل، کچھ تخییر کے کہ دونوں میں سے جو جی چاہے، کچھ دھونے والے، کچھ چار مسلک بن گئے، اور بڑے بڑے عالم اور امام ہیں۔ جاہروں کی کیا باتیں وہ جو مرضی کہتے پھریں، کتاب میں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا۔